یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامق علی کہہ رہے ہیں کہ سر جو گروپ آپ بول رہے ہیں وہ آفٹر رجسٹریشن لنک ملے گا. جی تو رجسٹریشن کرا لیں. اب سب کو میرا نام پتہ ہے؟ کوئی ایک دوست ایسا ہو جس کو میرا نام نہیں پتا ہو؟ آن لائن اورینٹیشن میں بھی میں نے بتایا تھا. میرا نام ہے امتیاز اور ملک، بیچ میں احمد بھی ہے. امتیاز کے حوالے سے تو میں نے آپ کو اورینٹیشن میں بتا دیا تھا کہ جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں ہر قسم کی. ملک کے حوالے سے یہ ہے کہ جب میرے بچے پڑھنے کے قابل ہوئے نا تو انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ہماری جو ہے کراچی شہر میں اتنی دکانیں کیوں ہیں. یہ دیکھیں آپ وہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا. تو یہ اردو میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا مجھے دیکھ کے نا ذرا تھوڑا سا لوگ شلوار قمیض اور ذرا ہائٹ، تو پنجاب میں کچھ لوگ ہیں جیسے آپ نے اپنا بتایا تھا گجر، یہ بھینسوں وغیرہ سے بڑا شوق رکھتے ہیں اور دودھ کا کام کرتے ہیں، تو آدھے زیادہ لوگ مجھے یہی سمجھتے ہیں. تو واقعی امتیاز کی حد تک یہ ہے کہ ذرا سی اردو کی ہیر پھیر سے لوگ جو ہیں وہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. ایک لفظ ہے آپ نے سنا ہوا ہوگا، بلا امتیاز. تو اگر زبر ڈال دیں تو کچھ اور ہو جاتا ہے، تو وہ بلا امتیاز بھی بن سکتا ہے اور پھر بلا امتیاز بھی بن سکتا ہے. تو یہ نہ کریں. باقی تو ایک بات اور بتانی ضروری ہے، ہمارے یہاں خیبر پختونخوا میں خواتین کا نام بھی امتیاز ہوتا ہے، امتیاز بانو. تو یہ تو نام کی حد تک ہو گیا میرا تعارف. کوالیفیکیشن آپ کو کچھ دنوں میں خود ہی پتہ چل جائے گی. اچھا جناب، سبجیکٹ کا نام جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی زبردست ہے. کیا نام ہے؟ ہاں، جسے ہم لوگ شارٹ میں BLD بولیں گے. الفابیٹ آگے پیچھے اگر کوئی کر دیا تو کچھ کا کچھ بھی بن سکتا ہے، اس لیے BLD ہی رکھیں. بزنس لا ڈائنامکس. اور آپ پڑھیں گے امتیاز ملک جیسے ڈائنامکس شخص سے. او مائی گاڈ، بے وقوفوں کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ مسکرانے کی بات نہیں ہے یہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس بڑے سیانے سے بھی آپ پوچھیں گے وہ کہے گا کہ سب سے زیادہ انسان بے وقوف انسان سے سیکھتا ہے. آپ چیٹ GPT سے پوچھ لیجئے گا، از اٹ رائٹ ٹو گیٹ نالج فرام اے فول؟ تو آپ کی قسمت ہے اگر آپ ہمارے ساتھ رہے. تو اگر آپ ہمیں یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ آپ ہمیں پائن ایپل کیک کی طرح چکھیں گے تو کاسا کڑوا قسم کا پائن ایپل شروع میں آپ کے منہ میں آئے گا. تو ہمارے ساتھ پورا رہیں گے تو پھر آپ کو ہمارا پتہ چلے گا. ٹھیک ہو گیا؟ بزنس لا ڈائنامکس کے متعلق میں کیا بتاؤں، آج کے اسٹوڈنٹ کو کیا بتاؤں. اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے اورینٹیشن میں بھی کی ہے، یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے زہیب علی سے بھی بات کر رہا تھا، یہ بات میں نے ابھی نبیل بھائی کو بھی کہی ہے. اور دیکھیے آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، بہت زبردست فیصلہ کیا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا. میں کچھ بھی کہے بغیر آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ پرسنل لیول پہ کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں. جرنلی تو میں کلاس کے اندر باتیں کروں گا ہی. مجھ سے ابھی ایک اسلام آباد کے بچے نے کانٹیکٹ کیا تھا اورینٹیشن کے بعد، تقریباً 53 منٹس میں نے ان سے بات کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہتر پوزیشن میں ہیں اب وہ. تو آپ میں سے بھی جو دوست اس سلسلے میں انٹرسٹڈ ہوں وہ میم معروف کو یا علی گوہر کو اپنا نام اور اپنا اویلیبل ٹائم بتائیں. کوشش کروں گا کہ کلاس سے پہلے اور کلاس کے بعد کوئی ٹائم آپ کو دے دوں، اور تسلی سے بیٹھ کے پھر آپ کے اس حوالے سے. سب سے بڑا جو ایشو ہے نا اس میں، مجھے 33-34 سال ہو گئے ہیں. میرے متعلق اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے ہیڈ سے معلوم کر لیجئے، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس وقت فیلڈ میں ان سے پوچھ لیجئے.
تو پھر آپ میرے بارے میں فیصلہ کیجیے گا کہ سر سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں اس پورے تجربے کی بنیاد پہ کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے ڈسٹریس اور ڈپریس ہونے کی، وہ پیپر کتنے پیپر دینے ہیں اس کی ڈائریکشن اگر آپ کو صحیح سے آپ کی کیپیسٹی کے مطابق مل جائے تو پھر آپ اس فیلڈ میں نہیں رکیں گے. ایک غلط فیصلہ اور پھر آپ ایک وکشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. تو میں نے اورینٹیشن میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ آپ کے ساتھ بی سی اور اے اسٹار وہ لیول کا اے لیول کا بچہ بھی بیٹھا ہوگا. ہمارے ہاں 50 55 60 90% کا بچہ بھی بیٹھا ہوگا. تو آپ کے حساب سے ٹیلر میڈ مشورہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں آپ کا فائدہ ہو جائے گا. یہ اس ٹرم میں مجھے پتہ نہیں کیوں ہوا ہے اچانک سے، اور میں نے یہ آفر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میں اس پہ پورا اتر سکوں. آ جائیں معاذ میاں. السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کہیں یہ میرے بغیر بلائے ہی آ گئے. معاذ میں بالکل بیٹھ جائیں اور آپ ایک کام کریں، تھوڑا سا اپنے ذہن میں نا یہ ہم لوگ ڈرامہ کرتے ہیں اصل میں نا. ہم نے ایسے آپ کو پارٹی پھنسانے کے لیے بندے کو بلایا ہے. جی نہیں، یہ میرے پچھلے بیچ کے ماشاءاللہ سے بہت ہی ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں، اے لیول کے ہیں. اور میں نے میرا دل تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے میری بات سنی ہے، کہ کوئی پچھلے بیچ کا اسٹوڈنٹ آئے اور آپ لوگوں کو شروعی دن میں یہ بات بتا دے. ابھی ان کا رزلٹ نہیں آیا ہے، ابھی رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. تو وہ شروع دن میں آپ کو کچھ یہ بات بتا دے آپ کے لیول سے کہ کن باتوں کا آپ لوگ شروع سے خیال رکھیں، کیونکہ یہ تو اس پورے پروسیس سے گزرے ہیں نا. تو میرا خیال ہے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پھر جیسے میں کچھ بات کرتا ہوں پھر یہ لوگ آپ ان سے ضرور بات کیجیے گا. آپ اس درمیان میں ذہن بنا لیں کہ آپ نے کیا بولنا ہے، اور یو آر فری ٹو سے اینی تھنگ. میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ صرف آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کوئی ارینج نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے. یہ ہو گئی بات. بزنس لاء پڑھانے کے بجائے میں سب سے پہلے یہ کام میں نے کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میری طرف سے میرے ضمیر کا بوجھ ختم. اب آ جائیے جناب سبجیکٹ کے حوالے سے. سر آپ ہمیں بتا دیں. دیکھیے سبجیکٹ کا سیدھا سا معاملہ ہے. آن لائن دوست ذرا سنو گے، جب میں آن لائن کہوں گا تو آپ جی لکھیں گے. اس سے ہاں تھینک یو ماہم، جیتے رہو، شاباش. اور یہ کون ہے؟ برہان مرتضیٰ، شاباش. اور وامق اشال اسد اشعال. یہ نام تمہارا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں عموماً چونکہ اس عمر میں ہوں کہ تمہاری عمر کے تو میرے پوتے پوتی ہونے چاہیے تھے، تو اس لیے مجھے بتا دو کہ تم بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، تاکہ میں پھر اسی حساب سے ہی آپ سے مخاطب رہوں گا. پتہ ہے آپ کی کلاس میں ہے؟ اشال ہے؟ نہیں، اشل تو بوائے ہے. یہ دیکھو یہ چھیڑنے والے یہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے بولا کوئی تو ملا نہیں، امتیاز صاحب کا ریکارڈ لگا لو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے اس عمر میں، چلتا ہے معاملہ، کوئی بات نہیں. ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں. آخر ہم نے بھی تو زندگی میں کچھ بویا ہے نا، وہ ہم کھاٹے بغیر دنیا سے تھوڑی جائیں گے. زہیب بھائی کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ بزنس لاء 100 مارکس کا پیپر ہے، لیکن یہ 1.5 سبجیکٹ ہے. یعنی اگر آپ 3 پیپر لے رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ 3.5 پیپر لے رہے ہیں. اس پہ میں لکھ چکا ہوں فیس بک کے اوپر. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ فیس بک پر میں انہیں چاہتا بھی ہوں، جو ریگولر ہوں گے ان کو میں چیک بھی کروں گا. انہوں نے میری باتیں وہاں سننی بھی ہوتی ہیں، اور نہیں بھی سنے تو لائک ضرور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمرشل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس فیس بک کے تھرو اور انسٹا کے تھرو، اور ابھی ٹویٹر میرا بچوں نے میرا بند کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا تم کچھ ڈال دو گے تو ایسا نہ ہو کہ کچھ ہمارے ساتھ ہی معاملہ ہو جائے. تو باقی یہ ہے کہ فیس بک جو ہے میں ریگولر چیزیں لکھتا ہوں جو بھی میرے صبح دل میں خیال آتا ہے. آج صبح میں نے یہ لکھا ہے کہ آج میں نے بہترین دن گزارنا ہے. اس طرح سے میری کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس پہ 1991 کے زمانے کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، 12,000 کچھ ہے. کچھ بچے تو آپ میں سے بھی اس پیج کو پہلے سے جانتے ہیں. تو وہ میں جتنی بھی ادھر ادھر کی باتیں میں اس میں کروں گا. سر جی بزنس لاء اور کمپنی لاء کی کلاس سیم ڈے میں ہوا کرے گی؟
برہان ابھی رک جائیں, 7 باتوں کو میں جواب دوں گا, آپ نے اچھا کیا لکھ دیا. اگر میں بھول جاؤں تو آپ نے مجھے دوبارہ یاد دلانا ہے, دوبارہ پوچھنا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, میں بھول جاتا ہوں چیزیں, تو اگر میں بھول جاؤں تو آپ نے یاد رکھنا ہے اور مجھے یاد دلانا ہے. دوسری بات, مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ میں لمبی بات کرتا ہوں, تو اس کے لیے میں نے ایک کوڈ ورڈ استعمال کیا ہے. تم لوگوں کو تو ابھی بتاتا ہوں, آن لائن والوں کو, ادھر آپ لوگ لکھیں گے جب آپ کو لگے نا کہ بات سر نے لمبی کر دی ہے, مطلب لمبی ہی ہو رہی ہے, ختم ہی نہیں ہو رہی, تو آپ ڈی ایس لکھیں گے. اس ڈی کا مطلب ہے ڈیئر اور ایس کا مطلب ہے سر. بڑا سوچ کے میں نے لکھا ہے کہ مجھے برا نہ لگے. اچھا, میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم ڈی ایس کیوں لکھ رہے ہو, تو پھر مجھے یہ لوگ یاد دلا دیں گے فزیکل والے, تو پھر میں اس بات کو لپیٹ لوں گا. ٹھیک ہے, آپ لوگ کیا کرو گے؟ آپ لوگوں کے لیے میں کچھ سوچوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میں پڑھ جاؤں. تو ابھی میں نے آن لائن والوں کو تو بتا دیا ہے, آپ بھی ڈی ایس بول سکتے ہیں. آپ کیونکہ میں اٹھ کے نہیں آؤں گا, 33 سال میں تو یہی ریکارڈ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ بھی بات کلیئر ہو گئی. 100 نمبر کا پیپر ہے. ایک کو ہم بزنس لاء کہیں گے جسے میں دیکھوں گا, ایک کا نام کمپنی لاء ہے جسے سر طارق تونیو صاحب دیکھیں گے. دونوں 50-50 نمبر کے پیپر ہیں. ایک پیپر آئے گا, جنہوں نے ایک پیپر, جیسے اب یہ ہمارے معاذ میاں ہیں, یہ اگر پاس کر لیں گے تو یہ صرف کمپنی لاء کا پارٹ دیں گے, اور جنہوں نے کمپنی لاء نکال لیا ہوگا تو پھر وہ بزنس لاء کا پارٹ دیں گے. آپ لوگوں کا تو معاملہ یہ کہ پورا آپ کو پاس کرنا ہے, ایک سبجیکٹ ہے. ایم سی کیوز بھی 50-50 آئیں گے, کیونکہ یہ ہم پچھلے تجربے کی بنیاد پر بتا رہے ہیں, جب یہ پہلے مرج ہوا تھا نا. آپ لوگوں کو کوئی بات اگر پتہ ہے جو آپ نے کسی سے سنی ہے بزنس لاء ڈائنامکس کے حوالے سے, تو وہ مجھے بتا دیں تاکہ پھر میں اسے کلیئر کروں. اچھا, ان کی بات کلیئر کر دیتے ہیں. برہان کہہ رہے ہیں کہ سیاست کلاس ہوگی, ہو سکتی ہے, لیکن میں نے اورینٹیشن میں سر کی اجازت سے ایک بات کی ہے. اصل میں نا میرا یہ خیال ہے کہ, اور یہ میرا خیال اس بنیاد پر ہے کہ میں نے لاء یہاں سے بھی پڑھا ہے, باہر سے بھی پڑھا ہے, اور 33 سال سے میں لاء ہی کر رہا ہوں. تو آپ کا نا بزنس لاء کا کانٹریکٹ کا تھوڑا کانسیپٹ ہونا, تھوڑا ایجنسی کا کانسیپٹ ہونا, اور ایک اور چیز ہوتی تھی وہ ابھی رہی نہیں, ٹرسٹ. یہ 3 کانسیپٹ اگر آپ کے اچھے ہوں گے نا, اور لیگل سسٹم, تو آپ زیادہ اچھی طریقے سے کمپنی لاء سمجھیں گے. ویسے تو سر طارق تونیو کمپنی لاء آپ کو کرائیں گے, ٹھیک ہے نا. میں تھوڑا سا آپ کو اکیڈمک سائٹ سے کچھ چیزیں کراؤں گا, تاکہ آپ کی ایک بیس بن جائے گی, اور پھر آپ جب سر کی کلاس میں بیٹھیں گے تو وہ کچھ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہوں گی, اور کچھ باتوں پہ وہ بلڈ کریں گے. سر بزنس لاء کمپنی لاء کو آئی کیپ کبھی مرج کر دیتا ہے اور کبھی سیپریٹ, اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ ابھی تم نئے ہو اس لیے میں ذرا کچھ بول نہیں رہا, مجھے جو کچھ آ رہا تھا وہ میں سینسر کر رہا ہوں. تو کوئی سائنس وائنس نہیں ہے, ہمیں اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. میں وہ کام کرتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں, جو کام میں کر نہیں سکتا تو اس میں پڑھتا نہیں ہوں. تو وہ انہوں نے مرج کیا, پہلے مرج نہیں تھا تو ہم پڑھاتے تھے, مرج کر دیا تو پڑھاتے تھے, مرج کر کے علیحدہ کر دیا تو بھی ہماری اپنی رائے تھی, اب مرج کر دیا تب بھی ہماری اپنی رائے ہے. لیکن چونکہ ہم اس باڈی کے انڈر ہیں تو ہم نے تو چوائس ہم نے کیا ہے, آپ کی مرضی ہے, تو اس پہ ہم کوشچن نہیں کر سکتے. ان کی پوری باڈی ہے, ان کا ایک پورا کنسلٹیشن کا ایک طریقہ کار ہے, وہ دنیا کو دیکھتے ہیں, وہ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ہمیں انہوں نے کہا کہ یہ کرو تو اب ہم یہ کریں گے, ہمارا کام ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, یہ اس میں ہے, اس لیے یہ بات ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اب تو ہو گیا. سبجیکٹ بہت زبردست ہے, یہ آپ سمجھیے. اصل میں آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ ہاں, کیوں زبردست ہے؟ اس لیے کہ لاء آپ اچھا کریں گے تو ٹیکس اچھا سمجھیں گے. کیوں؟ ٹیکس کیا ہے؟ لاء ہے, ایک لاء کے تحت ہے نا. آڈٹ کیا ہے؟ ایک لاء کے تحت ہے نا. آپ یہ جو ایف اے آر اکاؤنٹنگ وغیرہ سارا کرتے ہیں, یہ آئی اے ایس جو آپ کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو اب آپ سمجھ گئے. میرے حساب سے تو بڑا اچھا فیصلہ کر رہے تھے, وہ پی آر سی میں ایک انٹروڈکٹری چیز ڈال رہے تھے, لیکن چونکہ پوری دنیا میں, جیسے کہ ہمیں عزت وسیع صاحب نے بتایا سر نے, کہ کہیں پہ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ لاء ایلیمنٹری طور پر پڑھایا جائے, تو اس لیے نہیں ڈالا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بچے کو لاء کے حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے.
لیگل سسٹم ایک ایسا چیپٹر ہے. آپ میں سے کسی کو پالیٹکس میں دلچسپی ہے؟ یہ آج کل کیا ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ گوڈ بران کچھ نہیں، کوئی نو ہاؤ نہیں ہے. کرنٹ افیئرز میں کیا چیزیں آپ کی دلچسپی کی چیزیں کچھ ہے؟ عمران خان جیل میں ہیں. ہوا ابھی تو ابھی پاکستان کی آج کی نیوز کیا ہے؟ تو یہ کیا ہوا ان دونوں کے درمیان؟ جو ٹریٹی کیا ہوتی ہے، کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، یہ سب دس از آل لا. وہ انٹرنیشنل لا ہے. انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. کیا ہے؟ پہلے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ لا ہے، انٹرنیشنل لا ہے. شکر ہے ہمارے کورس میں نہیں ہے. تو لا کی دنیا جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. آپ کو اس طرح پتہ نہیں تھا. آپ سمجھ رہے تھے کہ چور سپاہی کا لا ہے، قانون ہوتا ہے، قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور کان بڑے بڑے ہوتے ہیں. قانون میں ایک فنی قسم کا جج ہوتا ہے جس نے پہنا ہوا ہوتا ہے. اور وہ فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں انڈین والوں نے، تو انگریزی والوں نے بھی بڑی زبردست فلمیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ساری فلمیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. بہت سی ویکیبلری ہے جو آپ نے فلموں میں دیکھی ہوگی، جو آپ اپنے ویڈیو گیمز میں دیکھتے ہوں گے. انڈیمنٹی، گارنٹی، کمپنسیشن، ڈیمیجز، یہ ایسے ویکیبلری ہے جو آپ روزمرہ یوز کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کا لیگل معنی نہیں پتہ. تو لیگل دنیا آپ کو پتہ چلے گی، اب بنیں گے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو کلیئر ہو گیا. جب ہماری وہ میں نے تو مہینہ کہا تھا اورینٹیشن میں، لیکن 10 سے 15 دنوں میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسی بیس بنا دوں گا کہ آپ کا پھر کمپنی لا سائملٹینیسلی شروع ہو جائے گا. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا شروع سے سن لیجئے. آپ لوگوں نے اس کو 2 سبجیکٹ سمجھ کے پڑھنا ہے. آپ سمجھ گئے؟ جیسے فرض کر لیں کہ پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز 2 ٹاپک ہوں لیکن ایک پیپر دینا ہوں، تو آپ بزنس لا میں بزنس لا کی طرح پڑھیں گے، کمپنی لا کو کمپنی لا کی طرح پڑھیں گے، اور آخر میں جا کے یہ ایک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس پیچھے پیپرز ہوں گے جو مرج والے پیپر تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوچھیں کیوں؟ مکس اپ نہیں ہوگا کہ کانٹریکٹ ایکٹ کی چیز کمپنی لا میں گھس جائے گی. کمپنی کے لا کے ایم سی کیوز الگ سوال آئیں گے، کمپنی لا کے سوال کا پورشن الگ ہوگا. پورشن ہوتا ہے باقاعدہ، سیکشن اے، سیکشن بی. تو اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. اچھا، اب ہم کس طرح کام کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ لوگ ذرا سا سمجھ لیں. اگر آپ نے جو ہم جس طریقے سے کام کریں گے، اگر یہ آپ نے ہماری طرح ہمارے سبجیکٹ میں بھی کر لیا اور باقی سبجیکٹس میں بھی آپ نے اس طرح کام کر لیا، تو پھر ہیومنلی تو ممکن نہیں ہے کہ آپ فیل ہوں. باقی ڈیسٹنی ایک الگ چیز ہے. ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا پوچھئے. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. ذرا میں آپ سے ایک چیز، میں آپ کے لیے ایک چیز لایا ہوں. میں ذرا ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ انہوں نے غلط طریقے سے لگا دیا. میں اصل میں اس کو کسی اور طریقے سے لگانا چاہ رہا تھا، لیکن جی بیٹا میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی ہے. تھینک یو نبیل، آپ کو تو بہت ثواب ملے گا. یار یہ بڑا ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں کسی چیز سے، اب ہمیں یاد ہی نہیں رہا. یہ ویو کو دباتے تھے. ہاں یہ کچھ زیادہ بڑا ہو گیا. یہ ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک تصویر. اس تصویر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اصل میں نے ایک تصویر دیکھی اور پھر مجھے خیال آیا، اور پھر مجھے آپ لوگوں کے حوالے سے خیال آیا. میں اصل میں ہر بات کو آپ لوگوں سے ریلیٹ کرتا ہوں، یعنی اپنی فیلڈ سے. یہ ایک پاکستان کے بہت بڑے کرکٹر ہیں، ان کی تصویر ہے. میں نے شکل چھپا دی ہے. اور یہ ایک ایڈ ہے جو کہ شہر میں لگا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک ایتھلیٹک اسٹانس لیا ہوا ہے. آپ دیکھیں ان کی انگلیاں وغیرہ دیکھیں، کلائی دیکھیں، ان کا چہرہ دیکھیں، ان کے پاؤں دیکھیں، ان کے بازو دیکھیں. ہی از اے اسپورٹس مین، بڑا مشہور کھلاڑی ہیں، لیکن یہ ایتھلیٹ نہیں ہیں. اب آپ کے رائٹ سائڈ پر ایک تصویر ہے جسے آپ سب پہچانتے ہوں گے. اب ذرا وہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا فرق نکالیے، ذرا فرق دیکھیے. ان کا ہیڈ دیکھیے، کیونکہ انہوں نے کیمرے میں دیکھنا تھا. ان کا پراپر، ان کے
پرپینڈیکولر ان کے ہاتھ دیکھیں کتنے اسٹریٹ ہیں, یہ تھوڑا آگے کی طرف ہے. اگر آپ دیکھیں فنگرز کا فرق دیکھیں آپ, اور فنگرز سے فورس جنریٹ ہوگی. یہ بہت باریک سا فرق ہے, اشتہار بنانے والوں کو بھی نہیں پتا تھا, ہمارے کھلاڑی بھائی کو بھی نہیں پتا تھا, ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہے. اور پھر ٹانگوں کا فرق دیکھیں. اب میں کیا پوائنٹ لے کر آیا ہوں, بزنس لا ہو یا کوئی بھی سبجیکٹ ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں آپ کسی بھی طریقے سے پڑھ لیں گے اور پاس بھی ہو جائیں گے, لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکیں گے. طارق تونیو صاحب کی ایک دو باتیں میں آپ کو اورینٹیشن سے میں ان کی پک کروں, جو انہوں نے کہا کہ میں ورڈ کوائن کرتا ہوں. ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ لگایا سبجیکٹ ایکسپرٹ, پہلی دفعہ, ورنہ فیکلٹی لگتا تھا. دوسرا انہوں نے لگایا ایس ٹی ٹی سلوشنز, یعنی آپ کو ایشو ہوگا, انسٹیٹیوٹ سلوشن پیش کرے گا. اور میں نے تو اپنا نام ہی رکھ لیا ہے, امتیاز ملک سلجھن. ہر قسم کی الجھن کا جواب ہے امتیاز ملک سلجھن بام. معاملہ یہ ہے کہ اب آپ یہ باریکی دیکھ رہے ہیں, یہ باریکی آئی کیپ کو پتا ہے, آئی کیپ کے ایگزامنر کو پتا ہے. اب ذرا ریلیٹ کیجئے گا آپ سب کے سب. اس سے بہتر طریقہ نہیں تھا مجھے آپ کو بات سمجھانے کا. دیکھیے, آپ لوگوں نے کوئی آرڈنری تعلیم کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا ہے, آپ نے پاکستان اور میں اگر کہوں کہ دنیا کے بہترین تعلیم کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو پھر آپ کو کس طرح کی تیاری چاہیے؟ ہماری کرکٹ کی زبان میں صرف گلی محلے کی کرکٹ کے لیول پہ آپ نے کرکٹ سیکھنی ہے, یا وہ کرکٹ سیکھنی ہے جو انٹرنیشنلی لوگ جسے پہچانیں؟ آپ سمجھ گئے؟ اس چیز کو آپ سنگنگ میں لے لیں, اس چیز کو آپ میڈیسن میں لے لیں, کچھ بھی لے لیں. ایک عام اچیور میں اور ایک ایکسپرٹ اچیور میں یہ فرق ہوگا جو ان دونوں تصویروں میں بالکل واضح ہے. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. اب آپ آ جائیے جناب بزنس لا کے حوالے سے. اب کوئی اور سوال ہو تو مجھ سے کر لیں. بزنس لا, کمپنی لا, کوئی اور بات پوچھنی ہو تو کر لیں. سر اگر بزنس لا کمپنی لا پورشن میں سے کوئی ایک پورشن فیل ہو جاتا ہے تو کیا دونوں بزنس لا اور کمپنی لا نیکسٹ اٹیمپٹ میں دینا ہوگا, یا صرف وہ پورشن فیل ہوگا؟ ماہم میری تو یہی ریکمنڈیشن تھی جو آپ چاہتی ہیں, لیکن ایسا میرا خیال ہے نہیں ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. اگر آپ کمپنی لا میں فیل ہوں گے, اوور آل آپ پاس ہوں گے, اوور آل آپ فیل ہوں گے. بہت اچھا انہوں نے سوال پوچھا ہے. دیکھیے, میں اور میرے ساتھ بہت سارے ایسے ٹیچر ہیں جو اس مرجر کے حق میں نہیں ہیں, لیکن اب ہم ڈیسیژن میکر تو نہیں ہے نا. ہم یہ بھی نہیں رائے دے سکتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. میں نہیں دے سکتا. مجھے تو انہوں نے کہا بزنس لا پڑھاؤ, میں پڑھا دوں گا. مجھے کہیں گے کمپنی لا پڑھاؤ, میں پڑھا دوں گا. مجھے کہیں گے مرجر کر لو. ہم نے اور طارق تونیو صاحب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ 640 صفحے ہیں, ایک ہی شکل دیکھ دیکھ کے آدمی جو ہے وہ ہو جائے گا. اور سر کا چونکہ انڈسٹری سے, دیکھیے کمپنی لا میں سمجھیے آپ, ٹیکس کے ہیں نا. آپ نے کبھی اسٹاک ایکسچینج سنا ہے؟ کیا ہے بتائیں نا, ڈرتے کیا ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج کسے کہتے ہیں؟ ریگولیٹری باڈی ہے, یا آپ کہیں گے کہ مارکیٹ ہے شیئرز بیچنے خریدنے کا. اب ٹیکنیکلی آپ سیکھیے. اسٹاک مارکیٹ ایک کمپنی ہے, گارنٹیڈ لمیٹڈ, ہیونگ نو شیئر کیپٹل. جو میں لفظ بول رہا ہوں یہ سر طارق بتائیں گے. کیا اسٹاک ایکسچینج اور ایف بی آر, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, یا یہ جو ہمارا سندھ ریونیو بورڈ ہے, ان کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوگا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ طارق تونیو صاحب کو تو اچھی طرح سے ان اینڈ آؤٹ پتہ ہوں گے. کمپنیز کہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں؟ ایس ای سی پی میں. کیا بنا ایس ای سی پی سے؟ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. سیکیورٹی مانے شیئرز ایک طریقے سے سمجھ لیجیے. ایس ای سی پی ایک گورنمنٹ ریگولیٹری باڈی ہے, رجسٹرار وہاں پہ ہوں گے. اور آپ سمجھ لیں کمپنی لا کی جو جان ہے وہ سیکریٹری, وہ رجسٹرار ہے.
تو کیا ایسی سی پی اور سندھ ریونیو بورڈ کا آپس میں انٹریکشن نہیں ہوتا ہوگا؟ اب آپ سمجھ گئے. آپ کو لیٹسٹ سر نے یہ بھی تو بڑے آرام سے سر نے کہا کہ کانسیپٹ تو ایشو ہی نہیں ہے. تو پوچھو پھر ایشو کیا ہے؟ بتائیں. آپ نے تو دیکھی ہے لیکن اتنے توجہ سے نہیں سنی ہوگی. جا کے دوبارہ سنیں, بہت توجہ سے اورینٹیشن سنیں, تینوں کی باتیں بہت توجہ سے سنیں. اگر آڈٹ لے رہے ہیں تو سر اسجد وسیع کی بات دوبارہ سے سنیں. ٹیکس تو چونکہ آپ لے رہے ہیں تو سر کی بات آپ توجہ سے سنیں. کبھی کوئی اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے, ریکارڈنگ مل جائے گی محمد علی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہاں سے ساتھ ہو جائیں. ہمارا نا اوپرا کی طرح کا ہے, جہاں سے آپ آئیں گے وہیں سے آپ بس شروع ہو جائیں. ہاں, یہ اٹس اے اسٹینڈ اپ سٹنگ کامیڈی شو. تو جہاں سے آپ بس, اس میں وہ سب الفاظ استعمال نہیں ہوں گے جو عام طور سے اسٹینڈ اپ کامیڈی والے کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اسی میں مذاق ہے, اس کے علاوہ بھی مزہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہاں سے ساتھ ہو جائیے ساتھ. تو انڈسٹری کے لوگ ہوں, فرم کے لوگ ہوں, کمپنی کے لوگ ہوں, سب سے لیٹسٹ جو چیز ہوگی وہ ٹیکس کمشنر کو پتہ ہوگی. تو سر نے کہا تھا کہ تم لوگوں کے لیے ایشو ہوگا ہیڈنگز کو یاد کرنا. اور پھر سر نے اپنی طرف سے بہت ہی اچھے طریقے سے, جنہوں نے ٹیکس میں ماسٹر شیٹ وغیرہ بنائی ہوئی ہے, ہم نے بھی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. میں دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 33 سال یا 34 سال اگر تھیوری پڑھانے کے بعد میں آپ کو تھیوری میں سے محبت نہ کروا سکوں تو پھر تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. زیادہ تر لوگوں کا ایشو یہی ہوتا ہے, کیا تھیوری سر یاد نہیں ہوتی. تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ آ جائیے, پھر ہمیں بتائیے گا کہ یاد ہوتی کہ نہیں ہوتی. ہم تو خواب میں بھی آپ کو آئیں گے, آپ کہیں گے یہ ہو کیا گیا ہے. خیال سے رہیے گا, داخلہ سوچ سمجھ کے لیجئے گا. اچھا, اب ایک اور سوال انہوں نے آتے ساتھی کیا, سجاد حسین صاحب نے, سر آپ کی کوئی بک ہے یا نوٹس وغیرہ ہیں؟ میں ہوں, لیکن مجھ میں اور بک میں فرق ہے. بک کو آپ گھر میں اپنے بستر پہ رکھ کے پڑھ کے سو بھی سکتے ہیں, بک بھی ساتھ سو گئی. تو میرے لیے مشکل ہوگا, کیونکہ پھر تو یا تو میں بستر پہ ہوں گا یا آپ ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیے. بک میں بنانا سکھاؤں گا نا آپ کو بک کی کیا ضرورت ہے. رو بلوچ وعلیکم السلام, کہاں سے آ گئے تم؟ بس ایسے ہی چلو, آن لائن کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ. یہ ہمارے پرانے دوست ہیں اور بڑے اچھے ذہین بچے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ ایک نوٹ بنائیں کوئی, تاکہ ہم ان بچوں کو بتا سکیں جو آن لائن بیٹھیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے. اسٹڈی ڈیسک خریدیں یا نہیں؟ سجاد حسین ابھی جواب دیتا ہوں بیٹا, سب باتیں بتاتا ہوں, اور بھول جاؤں تو بتانا. سر کیسے ہیں آپ؟ رو بلوچ, میں ٹھیک ہوں, بس مجھے ذرا کلاس لینے دیں. سر جیسا ایس ٹی ٹی نے ٹیکس میں کیا ہے کیو ایم ایس, آپ ہول چیپٹر نوٹ بنائیں گے؟ جی میں بناؤں گا. میں نے کہنا تو کچھ اور تھا, لیکن میں اب پی رہا ہوں. دیکھو میں بالکل بناؤں گا. اور مجھے کیا نام ہے ہمارے طارق دونی صاحب نے, یہ جو ابھی حمزہ بھائی تھے نا, یہ باقاعدہ مجھے اسائن کیے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ چیز مل جائے جو بالکل ایزیلی آپ جو ہے نا وہ کھول کے پی لیں. میرے خیالات اس سے الگ ہیں, اور جو لوگ مجھ سے پڑھتے ہیں پورا, ان کے خیالات بھی اس سے الگ ہی ہیں, بالکل میری طرح کے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ پوچھ رہے ہیں نا کتاب چاہیے, آپ پوچھ رہے ہیں کہ نوٹس چاہیے, سارے کالج والے بھی یہی کر رہے ہیں. جو ہم سے پڑھتا ہے, اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے بھائی, میرا گھڑی دیکھ رہا ہے, پہلی دفعہ دیکھیے گھڑی, ایسا نہ ہو کہ گھڑی بدل جائے, کیونکہ اب ان سے ملاقات ہو گئی ہے. دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ پکی پکائی تلی ہوئی فش منہ میں کھلانے کے بدلے یہ سکھا دو کہ فش پکڑی کیسے جاتی ہے. ہم اس سوچ کے آدمی ہیں. جو لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ یقین کریں 1.5 مہینے 2 مہینے بعد وہ یہ خود کہتے ہیں کہ نہ ہمیں کسی کتاب کی ضرورت ہے, اور نہ آپ ہمیں یہ بنے بنائے شارٹ نوٹس دیں. یہ بیٹھے ہیں پیچھے, پوچھ لیجئے. سر کمپنی لا پورشن آپ پڑھائیں گے؟ دینا خان ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا, کیونکہ یہ بات اب یہاں پہ کچھ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی بات 6 دفعہ کر رہی ہے, اس لیے آپ ریکارڈنگ دیکھیے گا. اچھا جناب, اور کیا بات رہ گئی؟ کچھ بھی بات نہیں رہ گئی.
اب میں یہ چیپٹرز دکھا دوں، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیپٹروں کو دکھانے کی، کیونکہ یہ آپ کو میں نے رجسٹر گروپ پہ بھیج دیا ہے، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم چیپٹر 2 سے شروع کریں گے۔ تو سوال کریں نا، جو سوال کرنے کا وہ نہیں کرتے۔ سر آپ ہمارے گھر پہ آ کے پڑھا سکتے ہیں، چائے بنانے پلانے والے بنے آپ۔ بھائی آپ کے پہلے چیپٹر سے کیوں نہیں پڑھا رہے سر آپ؟ بھئی پہلا چیپٹر بورنگ ہے نا، پارٹیاں بھاگ جائیں گی۔ نہیں، میرا مقصد یہ ہے، پہلے چیپٹر میں ایک بہت بڑی چیز انٹروڈیوس کی گئی ہے جس کا نام ہے لیگل سسٹم۔ تو میں پہلے 8-10 دنوں میں لا پڑھاتے میں، کانٹریکٹ پڑھاتے میں اس کی چیزیں بھی بتاؤں گا، لیکن وہ چیپٹر ختم نہیں ہوگا۔ آپ ایسے سمجھ لیجئے، باتوں میں آپ کو کرکٹ سے کس کو دلچسپی ہے؟ میں کرکٹ میں آسانی محسوس کرتا ہوں۔ اب تو خیر چھوڑو، جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کو چھوڑیں۔ سر آ جائیں لاہور، آپ کو ڈنر کروائیں گے انشاءاللہ۔ برہان ابھی ٹھہر جاؤ، تھوڑا ہمارے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے۔ یس سر، سلمان علی آغا دی گریٹ، یہ کون ہے؟ تو سائم ایوب پرفارم کیوں نہیں کرتا؟ مجھ سے ملا نہیں ہے نا ابھی، تم لوگ رہو ذرا میرے ساتھ، پھر میں دیکھتا ہوں تم کیسے پرفارم نہیں کرتے۔ علینا قریشی وعلیکم السلام، یہ میری پرانی لڑکی بچی آ گئی ہے۔ اچھا سنیں ذرا، باتیں مت کرو ذرا، سب جلدی سے کام کی باتیں ہو جائیں تھوڑی سی۔ کیا کام کی باتیں ہونی تھی؟ کیا میں کر رہا تھا آخری بات؟ لیگل سسٹم کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں، یہ جو ہوتے ہیں یہ گلوز ہوتے ہیں، یہ جو ہیں یہ گارڈ ہیں، یہ جو ہے یہ ہیلمٹ ہے، یہ جو ہیں یہ پیڈز ہیں، یہ بال ہے، یہ گراؤنڈ کہلاتا ہے، یہ وکٹیں کہلاتی ہیں، یہ مڈ آن کی فیلڈ کہلاتی ہے۔ یہ ایسے نا میں زبانی آپ کو یہ چیزیں آپ کے کان میں ڈالوں گا لیگل سسٹم کی، آپ سمجھ گئے؟ اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ اس طرح کیا ہوگا کہ پھر آپ فیملر ہو جائیں گے ایک سسٹم سے۔ پھر ہم کچھ دنوں کے بعد جب ہم اس کے ایک آدھ چیپٹر ہم ختم کر لیں گے یہ والا، پھر میں یہ لیگل سسٹم آپ کو کراؤں گا، تو پھر اس میں آپ انٹرسٹ بھی لیں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ پھر ہم ترتیب سے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بات میری کلیئر ہو گئی؟ باقی ہم بالکل ترتیب سے جائیں گے، صرف اس کے لیے میں نے آپ سے اجازت لی ہے۔ کلیئر؟ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی؟ اچھا پانی لے کے آیا کریں، کیونکہ صرف سنتے میں بندے کو نہیں سنتا، بندہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے، تو پھر پانی کے بہانے آپ کو وہ جو سیکوینس ہوتا ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ اچھا میں نے بھی ایک نیا طریقہ اختیار کیا پچھلے 2 سالوں سے، اور یہ آن لائن بھی سن لیں اور آپ لوگ بھی سن لیں، یہ ذرا نخرہ ہے۔ میں بولتے اچانک بولوں گا کوئی مجھے سن ہی نہیں رہا، تو اب آپ نے چپ نہیں رہنا، بڑی بےزتی ہوگی۔ آپ نے کہنا ہے نہیں سر سن رہے ہیں۔ ہاں کیا کہنا ہے؟ ہاں یہ ذرا دل رکھیں گے۔ آپ نے ایسے لکھنا ہے جی، یہ 3 دفعہ جی لکھنا ہے۔ ہاں اس سے مجھے حوصلہ ہو جائے گا کہ ہو بھئی آج کا بچہ تو مجھے سن رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ٹرکس ہے میری آن لائن والوں کے لیے، یہ ہے کہ یہ AV123 ہے، اگر آڈیو صحیح نہیں آ رہی تو وہ یہ کوشچن مارک بنا دیں گے، پھر یہ ہم نے موبائل رکھا ہوتا ہے، ہم اس کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں ویٹ کرو، جیسے ہم نے نہیں اتنا جی مت کریں، بھائی نے لمبی ہی جی کر دیا ہے۔ تو یہ اب کلیئر ہو گیا، چیپٹروں کے نام آپ دیکھ لیں گے، کوئی اس میں مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ لیگل سسٹم ہے، یہ جو پہلے 10 ہیں یہ ہیں کانٹریکٹ ایکٹ، اور یہ ایجنسی ایک الگ سے چیپٹر ہے، تو یہ ہو گیا 1، یہ ہو گئے 2، اس کو کہہ لیں 3، نیچر آف پارٹنرشپ کے یہ تینوں چیپٹروں کو کہہ لیں 4، اور آخر میں آ جائیے نیگوشیبل، بہت چھوٹا کر دیا ہے انہوں نے، بڑا ہی اچھا کیا ہے، اس کو کر دیا ہے 5۔ اپنے شوق سے میں آپ کو پیمنٹ سسٹم کورس کے حساب سے نہیں، لیکن آپ کو اپنے شوق سے تھوڑا سا ڈیجیٹل بینکنگ، آپ میں سے کس نے ATM سے کیش نکالا ہے؟ ہاں تو بس اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا لا آپ کو بتا دیں گے، آپ کے فائدے میں رہیں گے۔ پہلے کورس میں تھا 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، زیادہ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے آن لائن پرچیز کی ہوگی تو اس حوالے سے الیکٹرانک فنڈ، الیکٹرانک منی، یہ اس طرح حوالے سے میں ایسے ہی بس بائی دی وے آپ کے ساتھ بات کر لوں گا۔ پھر یہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ۔ اچھا یہ الیکٹرانک پیمنٹ غلط چھپ گیا ہے، یہ یہاں پر آربیٹریشن ایکٹ ہے، تو یہ دونوں بہت اچھے لا ہیں۔ اور دیکھیے میں اسٹڈی ٹیکس سے پڑھاؤں گا، اور اسٹڈی ٹیکس آپ نے یاد نہیں کرنی ہے۔ پہلا جملہ کیا کہا؟ بولیے جلدی سے ذرا۔ یاد نہیں کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ بولیں صرف پڑھنی ہے۔ پوچھے کیوں پڑھنی ہے؟ جو سمجھ میں نہ آئے نا اسے نالج مینجمنٹ کہتے ہیں، وہ پوچھنی ہے، آپ نے پوچھنے کے لیے پڑھنا ہے مجھ سے،
اس کو ریٹین نہیں کرنا. یہ سب سے آخری کام ہوگا. ابھی میں ایک طریقہ بتاؤں گا. یہ معاذ میاں نے مجھے فیڈ بیک دیا تھا کہ مجھے آپ نے جب یہ بتایا تھا تو پھر میں نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ سے پڑھوں گا. جو میں اپنا پورا وے بتاؤں گا نا کہ میں پڑھاتا کیسے ہوں, تو وہ میں بھی آپ کو پورا سسٹم سمجھاتا ہوں. کلیئر ہو گئی بات؟ اب تک تو کوئی بات جو میں نے کی ہے اگر اس میں سے کوئی بات پوچھنی ہے زہیب بھائی, پانی اگلی دفعہ لائیں گے کلاس میں. میں نوٹس کرتا ہوں کس نے میری بات مانی نہیں مانی. ہاں میں دیکھنے میں فرینڈلی لگ رہا ہوں, میں آپ کو بتا دوں. یہ سائم ایوب پرفارم نہ کرے تو میں پھر بتاؤں. ہم تو پھر کہتے ہیں پرفارم کرو, ایسے نہیں چلے گا کام. جب آپ نے ایک ذمہ داری لی ہے, دیکھیں نا آپ کا شوق ہے, آپ کے والدین کے پیسے ہیں, آپ کے پیسے ہیں, اس وقت لوگ آپ کے برابر کے لوگ کما رہے ہیں, آپ وہ انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ لانگر ٹرم میں اپنی پریویلیج بھی لیں گے, آپ زیادہ چیزیں جانتے ہوں گے. اچھا ڈیٹا کا سبجیکٹ ہے, اس کے حوالے سے میں اپنی رائے دے دوں. میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ بزنس لا لے رہے ہیں تو ڈیٹا لے لیں, اس لیے کیونکہ تھیوری کا ذمہ داری میں نے لی ہے. ڈیٹا اگر جو کہ تھیوری ہے, اور جو سر نے عمران ارشد صاحب کی باتیں بتائی ہیں آپ کو اورینٹیشن میں, یقین کریں آپ سر سے بھی پوچھ لیں, میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں. میں اس فیلڈ میں سمجھ لیں کہ جب سے یہ سی اے شروع ہوا ہے تب سے میں یہ والا سی اے, پہلے بی کام کے بعد ہوتا تھا, اب یہ انٹر کے بعد جب سے شروع ہوا ہے 1994 سے میں اس فیلڈ میں ہوں. تو میں عمران ارشد صاحب کو بالکل بتا رہا ہوں کہ آپ کو بہت زبردست ہوگا. اور مجھے پھر میں بتاؤں گا طارق تونی صاحب کی بات بڑی اپیلنگ لگی ہے. تجربے کی بنیاد پہ غلط بھی ہو سکتی ہے. جو پہلا پیپر ہوتا ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے. شاید ان لوگوں کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم لوگوں کو وہ سبجیکٹ نہیں لینا تو وہ سبجیکٹ آپ نے ضرور لینا ہے. وہ سبجیکٹ سمجھیں مستقبل کا سبجیکٹ ہے آپ کا. آئی کیپ بہت بڑی باڈی ہے. آئی کیپ میں جو لوگ ہیں وہ بہت بڑے پروفیشنل لوگ ہیں, دنیا جہان میں ان کے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہ اس کے حساب سے چیزیں بنا رہے ہیں. بعض دفعہ ہمیں ان کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, یہ ہماری کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. لیکن آپ ایک دفعہ فیلڈ میں آ گئے ہیں نا, آپ کو صرف یہ ڈر ہے کہ میں یار فیل نہ ہو جاؤں. آپ ہمارے ساتھ مل لیجئے گا ذرا, پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں, کون کون سے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں اور اب کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ کو میں نے آج اس دفعہ کہا ہے آپ ضرور مجھ سے مل لیجئے, تو آپ کے 40-45 منٹ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں بات ہو جائے. اگر اسٹڈی ٹیکس یاد نہیں کرنی تو کیا پیپر میں کانسیپشن لکھیں گے؟ محمد علی بتا رہے ہیں نا ساری باتیں, پہلی بات اس میں بچ رہے ہیں آپ. اب پھر میں اصل میں اپنی اصلیت میں آ نہیں رہا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمارے دوست پنجابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ماں جمی نہیں تے پت کوٹھے تھے, یعنی ابھی امی تو پیدا نہیں ہوئی اور بیٹا جو ہے وہ چھت پہ اذان دے رہا ہے. تو اس لیے ابھی ہم نے سبجیکٹ شروع کیا ہے. میں انشاءاللہ ساری باتوں کا جواب دوں گا. میں وہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو نا کہوں گا کہ آپ میرے سے پہلے لیکچر میں ایسا لیکچر دوں کہ آپ جو ہے بالکل متاثر ہو جائیں مجھ سے اور آ کے میری کلاس لے لیں. مجھے کام کرنے والے آپ بنیں, ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے, اور انشاءاللہ کہیں پہ بھی آپ ہمیں پیچھا نہیں پائیں گے. ابھی میں آپ کو پوری ترکیب بتاتا ہوں کہ ہم پڑھیں گے کیسے, اسے نوٹ کر لیں. اور پہلے پوائنٹ پہ تو آخری دن تک آپ عمل نہیں کریں گے, پھر کیوں آپ لکھواتے ہیں؟ بھیا میرا کام ہے, مجھے وہ بات کرنی ہے. جو مان لے گا وہ فائدے میں آ جائے گا, جو نہیں مانے گا وہ اس کی اپنی قسمت. پہلی چیز یہ ہے, SKIM, اسکم کہیں یا اسکین کہیں, بیفور دا کلاس. یہ پہلا پوائنٹ ہے, یہ اسٹیپ 1 ہے. اس کو چیک باکس بنا لیں. اب آپ مجھے پوچھئے اس کا کیا مطلب ہے. اچھا میں اپنی میری جب 8-9 باتیں ختم ہو جائیں اور پھر بھی آپ کو کوئی سوال رہ جائے تو ضرور کر لیجئے گا, ہو سکتا ہے میں نے اگنور کیا ہو اس وقت. ابھی اب آپ میری طرف توجہ کریں. اس پہلے پوائنٹ کا کیا مطلب ہے زہیب بھائی؟ دیکھیے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اتنے سالوں سے آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ مشکل سے 3 منٹ سے 5 منٹ کی چیز ہے. جتنی دیر میں ہمارا لیپ ٹاپ لگے گا آپ کو جو میں نے پڑھانا ہے, میں نے ایک دفعہ, مجھے ابھی کوئی بہت پرانے میرے اسٹوڈنٹ ملے 90s کے, کہنے لگے مجھے آپ کی ایک بات یاد ہے. میں نے کہا کیا؟ میں خود بھول گیا تھا. کہنے لگے آپ کہتے تھے کہ میں پڑھ کے کلاس میں آتا ہوں, تم بغیر پڑھے آتے ہو, یہی ہم دونوں میں فرق ہے. بیٹا ماشاءاللہ سے A لیولز میں. تو مجھے بات یاد آ گئی, میں نے کہا بھائی یہ تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں.
3 سے 5 منٹ میں ہم جو آپ کو کہیں گے ہر سبجیکٹ میں آپ اس کی عادت ڈال لیجئے. اب آپ کہیں تو میں اس کا بینیفٹ دکھاؤں تاکہ آپ کنونس ہو نا. اب آج کی جنریشن ہے تو آپ کہیں گے جی بات تو کر دی, ہمیں کنونس کریں. وائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسٹڈی لا, سنیں ذرا سنیں. وائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسٹڈیز لا, سورسز آف لا, لیجسلیشن, ایگریمنٹ, کرمنل لا, سول لا. سنو ذرا. پروسیس آف لیجسلیشن, ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن, نیشنل اسمبلی, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ. آپ سب لوگوں نے آپ کے کانوں نے یہ باتیں سنی. اب اس کو فریز کریں اپنی فیلنگ کو. اگر آپ نے اب یہ انہوں نے چیپٹر پتہ نہیں کہاں لگایا ہے, یہ ذرا سا ہم اس کو بڑا کرتے ہیں. میری کلاس میں آنے سے پہلے آپ نے کیا کیا, ذرا دیکھیے ادھر اسکرین کی طرف. آپ نے کہا انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم سر کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لفظ آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھا ہوا ہے آپ نے, اور جب آپ سن رہے تھے تو آپ کو دیکھنے اور نہیں دیکھنے میں فرق ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو, اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں. دیکھیں یہ دیکھیں, پارلیمنٹ, لیجسلیشن, پرائم منسٹر, نیشنل اسمبلی, ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن, یہی لفظ استعمال کیے نا میں نے. تو اگر آپ نے یہ لفظ دیکھے ہوئے ہوتے تو آپ کا کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا. دیکھیے آپ لوگوں کو ہر کوئی یہ بتائے گا کہ کنسنٹریشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آئے گی کیسے یہ بھی تو بتاؤ. اسکمنگ سے آئے گی. اسکمنگ سے کیسے آئے گی, میں پھر ثابت کرتا ہوں اپنی بات کو. اگر میں آپ سے کہوں پاک سر زمین شاد باد, کیشور حسین شاد باد, کیا آپ کا دماغ سنتے سنتے میں جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو نشان عزم عالی شان, عرض پاکستان, سایہ خدائے ذوالجلال, لفظ آ رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے اب کان کے ساتھ آپ کے دماغ کے اندر ایک پرنٹ بھی چل رہا ہے نا. You got my point? Bailment is the delivery of goods by one person to another person for some purpose under a contract that the goods shall be returned back or otherwise disposed of when the purpose is accomplished or time expired. سن تو آپ نے لیا, لیکن آپ کے دماغ میں کوئی امیج. اب آپ میری بات سے کنونس ہو گئے کہ یہ 3 منٹ ڈفرنس پیدا کر دیں گے آپ میں اور دوسرے اسٹوڈنٹ میں. یہ کہنے کو بالکل چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. یہ اتنی چھوٹی ایکٹیویٹی ہے, میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ پوری کشتی چلا رہے ہیں زور لگا کے, میں کنارے پہ کھڑا ہوا ہوں, اور جب آپ گول گھومنے لگتے ہیں تو میں ہلکے سے ڈنڈے سے سیدھا کر دیتا ہوں. میں تو کوئی بھی محنت نہیں کر رہا, لیکن وہ چھوٹا سا جو عمل ہے وہ آپ کی ڈائریکشن کو سیدھے رکھے ہوئے. اس میں 2 باتیں میں نے کی ہیں. کسی کام کو چھوٹا مت سمجھیں, یہ ہے چھوٹا سا لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے, اور جس نے یہ کر لیا آپ سمجھ لیں کہ اس کا تو 80% کام کلاس کے اندر ہو گیا. کام نمبر 2, اسٹیپ 2, یہ آپ کرتے ہیں, یہ آپ سب لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی بہت تعریف کرنی چاہیے, لیکن آپ لوگوں کو پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی میں فرق پتہ ہے. پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی میں 10 بھینسیں ہیں 100 کلو دودھ دیتی ہیں, پروڈکشن ہے. اسی انوائرمنٹ میں اسی سب چیزوں کو بہتر کرنے سے, صفائی ستھرائی, یہ وہ اچھی خوراک طریقے سے, اسی خوراک کو اچھی طرح کر کے 10 بھینسوں سے 300 کلو دودھ نکال لے گا. یہ پروڈکٹیوٹی ہے, انجیکشن لگا کے نہیں. مثال سے آپ سمجھیے, اب آپ کے اندر پوٹینشل ہے, لیکن ایکچولی وہ ثابت ہوگا جب آپ یہ 3 منٹ کی اسکم کریں گے, اور آپ 1.5 گھنٹے کا ACA, یہ 1 hour 30 منٹ کی کلاس ہوتی ہے. اس کا یہ ترجمہ ہے اٹینڈ کلاسز اٹینٹیولی, یعنی اتنا کرنے پہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے, اتفاقاً بن گیا یہ. تو اسٹیپ 2 تو آپ لوگ سب کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ بات اورینٹیشن میں کی گئی ہے. کیا جو فزیکل ہے وہ فزیکل آئے گا, چاہے اس کا دل
کر رہا ہو کلاس لینے کا، چاہے اس نے جا کے پڑھا ہو نہیں پڑھا ہو، ہر صورت میں اس کو کلاس میں آنا ہے، آ کے بیٹھ جائے، باقی ٹیچر پہ چھوڑے، وہ پڑھا لے گا. پیچھے بیٹھے ہوئے گواہیں، 2 بچے لائن پہ آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے نہیں کہا ان لوگوں جو آن لائن لے رہے ہیں وہ آن لائن پہ ریگولر رہیں، باری باری تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چی لکھتے رہیں، تاکہ میں برہان، علینا قریشی، برہان مرتضی، یہ مجھے نام یاد ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے تو میں آپ کو پہلے جواب دیتا ہوں، تو آپ کا نام مجھے آنا چاہیے. اگر آپ ریکارڈنگ پر بھی ہیں تو آپ کو مجھ سے رابطے میں رہنا چاہیے. بہت ہی مجبوری ہو تو ریکارڈنگ دیکھنی ہے. ریکارڈنگ ایک فیسلٹی ہے، اس کو ایک عادت نہیں بنانا ہے. مشکل ہو رہی ہے ربیل بھائی کو، اتنی مجھ سے وہ روک رہے ہیں، میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو. یقین کریں میں ان کی جگہ ہوتا تو 3-4 جگہ گھوم کے آ چکا ہوتا اور اب تک سو چکا ہوتا. بڑی ایمان سے ان کو سلام ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تھوڑے دنوں میں آپ کو لگے گا میں آپ کی منہ بولی امی ہوں. ہاں ہاں، کہ ان کو کیسے پتہ چل جاتی ہیں باتیں؟ بھائی میری فیلڈ ہے، میں یہی کام کرتے کرتے اتنا بڑا ہوا ہوں. تو پانی، ہاں پانی بہترین ہے علاج، پانی. 2 سٹیپ ہو گئے جی. سٹیپ 3 جس کے متعلق آپ لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے. دیکھیے ہر لیکچر میں کچھ شارٹ پوائنٹس ہوں گے. آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھیں گے نا، ٹوٹل کلاس میں سر 3 4 5 باتیں پڑھائیں گے. اچھا میں تو کیا کرتا ہوں کہ یہ میں آپ کو ایک تو اس کی PDF ہم دیں گے، بعد میں آپ خود ہی ہمیں منع کریں گے نہیں میں تو کلاس میں لکھوں گا. میرا شوق یہ ہے، میری پریفرنس یہ ہے کہ آپ کلاس میں لکھیں تاکہ آپ کا پین چلتا رہے. لیکن ہم آپ کو اس کا شارٹ پوائنٹس کا PDF دیں گے، اور اس میں نہ صرف شارٹ پوائنٹس دیں گے بلکہ 1 لائنر بھی دیں گے. یہ جو شارٹ پوائنٹس ہیں یہ ہمارے سبجیکٹ میں جو میں پڑھاؤں گا اور جو سر بھی پڑھائیں گے، سر کی تو بنی ہوئی ہے پوری چیز، میری بھی بنی ہوئی چیز، لیکن ایک کتاب کی شکل میں نہیں ہے جو اب ہو جائے گی کیونکہ سر نے حمزہ کو اسائن کر دیا ہے. یہ شارٹ پوائنٹس آپ کلاس میں خود بھی لکھ سکتے ہیں. میری پسندیدہ چیز ہے کہ آپ خود کریں، حالانکہ میں چڑھتا ہوں کیونکہ بولتے میں رکنا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ ہینڈی چاہتے ہیں تو ان کو PDF بھی ملے گی، جو PDF ہوتی ہے جو بھی چیز ہوگی، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، شارٹ پوائنٹس بھی اور 1 لائنر بھی. انہیں آپ کو فوری طور پر یاد کرنا ہے. زیادہ دعویٰ نہیں کر رہا لیکن 75%، ٹھیک کہہ رہا ہوں مماز بھی ہے یا تھوڑا کم کر دوں؟ 75% تو آپ کو کلاس میں یاد ہو جائے گا. اتنی دفعہ میں بولتا ہوں کہ لڑکا کہتا ہے بس کر دیں سر، تو کلاس میں 75% کام پورا ہے. لیکن آخر میں سب بھول جائیں گے آپ، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جب ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے تو جنہوں نے یاد کیا ہوا ہوگا ان کو یاد آ جائے گا. بس ایسے ہی کرتے کرتے ہم پیپر دے آتے ہیں. کوئی بات بیچ میں پوچھنے کی ہو اس حوالے سے؟ بجے دیکھو میری بیٹی ہے، یہ کہتی ہے یاد بھی کرواتے ہیں ساتھ ساتھ. جی ہاں، میں تو اگر ٹیچر نہ ہوتا تو انو ملک ہوتا. تو وہ ردم میں لاتے ہیں ہم چیز کو. بھئی ہماری تھیوری ہے نا، ہم کیوں بورنگ طریقے سے پڑھیں اس کو؟ ہم بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں، ورنہ انجوائے نہ کر رہے ہوتے تو ابھی تک اس عمر میں یہ کام کر رہے ہوتے. تو آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. آئیں تو یاد کرنا اس کو لکھا ہے، اور 75% کلاس میں یاد ہو جائے گا. یہ PDF میں ہم آپ کو دیں گے اس دفعہ ٹائپ کیا ہوا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا، پہلے بھی دیتا رہا ہوں میں، لیکن اب باقاعدہ طارق سونی صاحب نے کہا ہے بھائی اب عزت میں کہتے نہیں ہیں لیکن بیچارے کو ان کو پتہ ہے، انہوں نے بندہ اسائن کر دیا مجھے. تو ہو سکتا ہے وہ کلاس میں بیٹھے، نہیں تو میں ان کو بنا کے پہلے ہی بھیج دوں گا. تو وہ پہلے سے بنا کے رکھیں گے، جیسے لیکچر ختم ہوگا ہم ٹک کر کے آپ کو بھیج دیں گے. پھر جو لوگوں کو اس سے شوق ہو وہ اس سے کرتے رہیں، اور جو ہمارے ساتھ کلاس کے اندر نوٹ کریں گے وہ اپنے کلاس میں نوٹ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی. پوچھیں کیوں؟ اسی پہ آپ پیپر دیں گے، اسٹڈی ٹیکسٹ پہ پیپر نہیں دیں گے آپ. یہ وہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، وہ ٹیکنیکل لفظ ہیں جن کو ایگزامنر دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے ہم نے اس کو پوائنٹ نمبر 3 کہا ہے. کلاس 1.5 گھنٹے کی لینے کے بعد گھر میں جا کر 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، یہ دیکھیے 3 منٹ یہ اور 10 منٹ یہ، آپ یہ ہمیں دے دیں، یہ تو ہم خود ہی آپ سے لے رہے ہیں، کام آپ کا ہو گیا. لیکن
वामिख स्किम का मतलब होता है ओवरव्यू करना, रीड नहीं, बर्ड्स आई व्यू, सरसरी तौर पर देखना। मुझे बर्ड्स आई व्यू पे जो है ना हमेशा एक लतीफ़ा याद आ जाता है। आई कैप में पहले सेमिनार्स हुआ करते थे, प्रिंसिपल मुझे भी समझे कि ये बच्चे कोई इंसान है, मुझे साथ ले गए और मैं आपको अभी पता ही नहीं चलेगा मैं किस किस्म का हूँ, बहरहाल थोड़े दिनों में खुल जाऊँगा। तो वो जब मुझे साथ ले गए तो वहाँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा पढ़ाना होता था उस ज़माने में, वो इतना लंबा था, वो एक सब्जेक्ट है बाकायदा LLB का। तो हमने किसी ने कहा कि सर ये आप जो है ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट कर दें। तो वो जो स्पीकर थे वो कहने लगे कि भाई वो बर्ड आई व्यू ना ऊपर ऊपर से पढ़ा दें। मैं पीछे बैठा हुआ था, मेरे मुंह से निकल गया, उस ज़माने में तो ज़रा ज़बान पर काबू भी नहीं था। मैंने कहा क्यों, नीचे सैलाब आया हुआ है। और वो सारे हंस पड़े। उन्होंने बाद में प्रिंसिपल को पर्ची भेजी कि ये किसको ले आए हो, इस तरह के लोग यहाँ आते हैं। वो दिन और आज का दिन है। तो इसलिए फिर आई कैप ने बड़ा इज्जत दी, उन्होंने आहिस्ता 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 करते हुए अब बिल्कुल शॉर्ट कर दिया और टू दी पॉइंट कर दिया कि ये पढ़ाओ। स्टडी टेक्स्ट पढ़ने का फ़ायदा पूछें भाई, पेपर उसमें से बनेगा। जो भी बुक्स हैं वो स्टडी टेक्स्ट से ही बनी हुई हैं, तो आपको बुक किसी की ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। आप स्टडी टेक्स्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस को उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से दिया है, वो भी समझाता हूँ। पढ़ाऊँगा नहीं, पहले बताऊँगा मैं पढ़ाता कैसे हूँ, वो अगली क्लास में मैं चैप्टर शुरू करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। 3 पॉइंट हो गए जनाब, इनमें कोई भी मुश्किल पॉइंट नहीं है। नंबर 4 पॉइंट, अब ये याद हो गए। अभी आपने डिटेल रीडिंग नहीं करनी है, अब आप लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसको मैं कहता हूं पास्ट पेपर प्रैक्टिस। तो कुछ लोगों को एतराज हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अब PQP कर दिया है। तो क्लियर हो गया सबको, ठीक हो गया। तो पास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पूछें क्या लिख के करनी है, पूछे ना, पूछते क्यों नहीं है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं अभी लिखने की, लिख तो मैंने क्लास में आपसे लिया है कि वो आप पॉइंट लेंगे। ये आपको सबसे पहले मैं सिखाऊंगा, हाँ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास में मैं कराऊंगा कि कैसे करना है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पूछें क्यों, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में 3 मरहले हैं। पहले मरहले में सवाल आएगा, लगेगा ही नहीं कि ये हमने पढ़ा हुआ है, कहानी लगेगी, कहानी भाई पूछा कहाँ से। दूसरा मरहला उसको समझना है। तीसरा मरहला उसको लोकेट करना है इन पॉइंट्स में। और चौथा मरहला है उसको इंग्लिश में लिखना। लड़का आता है मेरे पास, सर ड्राफ्टिंग कराएंगे, ड्राफ्टिंग। मैंने कहा पहले ये कर लो फिर मैं ड्राफ्टिंग करा दूंगा। भाई से पूछें, अभी इनकी बात पे मशवरे पे एक अमल कर रहा हूँ, अभी इन्हीं से पूछूंगा, अगर ये कहेंगे तो होगा वो काम, वरना नहीं होगा। हमने ड्राफ्टिंग सेशन इस दफ़ा किए, मैंने 2 कराने थे, 3 हुए, फिर 4 हो गए। 4-4 घंटों के, सुबह 9 से 1, 2 से 6 मुख्तलिफ ग्रुप्स में। और बच्चे वो तो भाई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था, सर एक दिन और कर लें। तो हमने 4 सेशंस किए हैं ड्राफ्टिंग के, और बिल्कुल उंगली पकड़ के नोक पलक संवार के हमने कहा ऐसे लिखो। तो हमारे भाई माज जो बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे मशवरा दिया। मैं आकर मैं मशवरा लेता हूँ, जो बच्चे मुझसे पूरा पढ़ते हैं ना, मैं उनकी बात में बहुत तवज्जो सुनता हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि सर अगर दरमियान में, ये इन्होंने सेशन से पहले कहा था, इन्होंने कहा सर दरमियान में भी अगर ये प्रैक्टिस कराई जाए ना, तो फिर ये है कि इससे हमें थोड़ा सा हम यूज़ टू हो जाएंगे और आखिर में ये हो जाए। तो मुझे इनकी बात अच्छी लगी। उस वक्त तो मैंने इनकी बात ऐसे सुनी जैसे इनको पता लगा कि मैंने सुनी ही नहीं। तो अब मैंने ये रखा है कि चूँकि अब बिज़नेस लॉ मेरा एक पोर्शन हो गया है, मैं 5 क्लासेस दिन में लेता हूँ, तो मैं एक दिन हो सकता है रख दूंगा पूरा एक्सक्लूसिव, यानी 1.5 घंटे से 2 घंटे की क्लास, जिसमें मैं पढ़े हुए की ड्राफ्टिंग कराऊंगा। मज़े आ रहे हैं, मज़े। चलो ये इनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि इनकी राय थी ये। सर पेपर पैटर्न तो चेंज हुआ है, तो क्या PDF पेपर अब करना है? सर सुना है कि, सुना मत करें, ये अल्लाह ने 2 कान हमें बचपन में बताया गया था, और हमने इसको बिल्कुल सच समझा कि इधर से सुनो और इधर से उड़ा दो। तो हमने सारी बातें यही कर ली ना, हालांकि बड़ों की कुछ अच्छी बातें जहन में रखनी चाहिए थी। लेकिन सुना क्या है कि आपका टाइम टेबल फिक्स होता है वीक में और टाइमिंग वीक। नहीं, क्या मतलब है सुना है आपने? बिल्कुल ये फिक्स होता है। हम
آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ ہم وقت پہ بھی آ جاتے ہیں، عزت عزیز ہے ہمیں. ٹائم ٹیبل ہمارا فکس ہوتا ہے عام طور سے. جی بالکل. ویک میں کتنی کلاسیں ہوں گی؟ داخلہ لے لے بھائی پہلے تو. 5 کلاسیں کم از کم ہوں گی. ویسے ٹائم ٹیبل ان کے معاملہ ہے، مجھے نہیں پتا. 1.5 گھنٹے سے زیادہ بڑی کلاس میں لیتا نہیں ہوں. ہاں جو سیشنز ہوتے ہیں، جو سیمینارز ہوتے ہیں، جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، اس میں بچے کا خود ہی دل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بیٹھتا ہے تو ہم بھی بیٹھتے ہیں. ورنہ کلاس 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے اور اب 10 منٹ ہی رہ گئے ہیں. پاس پیپر کویسچنز ابھی آپ نے نہیں کرنے ہوں گے، اس کی پہلے ہم ایک پریکٹس کرائیں گے. اور پھر کوئی سوال رہ تو نہیں گیا؟ یہ سوال ذرا محمد علی کا جواب دے دوں. بھائی بزنس لا میں تقریباً چیپٹرز وہی ہیں، پیٹرن سوال کا آئی کیپ کا سیم ہے، تو وہی پریکٹس کویسچنز وہ نہیں آتے. دیکھیے آپ جب کلاس لیں گے نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ہی سوال کو، میں محاورتاً نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ٹاپک کو 36 طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے. ایک ٹاپک کو. ایشو تو یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی اسکل پیدا کریں اپنے اندر. میری بات سمجھ میں آئی؟ آ گئی تو بڑی مہربانی ہے، ایسے مجھے تو نہ آتی. یہ کرنے سے آتی ہے. جب آپ میرے ساتھ کریں گے نا کام، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ پریکٹس کویشچن کرنے کا کیا فائدہ ہے. 4 اسٹیپ ہو گئے جی. یہ بھی شارٹ ایک کام ہوگا. اچھا یہ پریکٹس کویسچن تو 10 ہیں فرض کر لیں کلاس میں، آپ 2 کر لیجئے گا بس. ایک ٹاپک کے 2 بہت ہیں. پیپر کی چوائس سے پہلے اگر آپ مجھ سے مشورہ کر لیں گے تو بڑی مہربانی ہے، اور اگر آپ بعد میں مجھ سے بات کریں گے، ویک کی کلاسز بتا دیں. اب آ جائیں 5واں اسٹیپ. چاروں اسٹیپ لکھ لیے. یہ آپ اگر چاہیں تو یہ آپ اپنے دوسرے سبجیکٹ پر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، کاپی رائٹس نہیں ہیں ہمارے. اب کیا تھا بھیا؟ کوئی اسٹیپ یاد ہے اس کے بعد؟ کیا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. پریکٹس کویسچن ہو گئے، یاد بھی کر لیا. اب آپ کریں گے ڈیٹیل ریڈنگ. ڈیٹیل ریڈنگ عموماً نیند نہ آنے کی صورت میں کی جاتی ہے. جب آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، آپ پہ گھبراہٹ طاری ہو، تو آپ اس کو ریڈ کریں. ریڈ کرتے ہوئے پینسل ہاتھ میں رکھیں. جہاں کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے کوسچن مارک لگا دیں. میں کچھ کلاسز ختم کرنے کے بعد پیج وائز چلتا ہوں کہ ہاں بھئی ایگزامپل میں سے کوئی بات پوچھنی ہے. عام طور سے تو میں خود ہی پڑھا دیتا ہوں، لیکن ایگزامپلز میں کہتا ہوں خود پڑھو، پریکٹس کویسچن خود پڑھو. تو پھر یہ ہے پریکٹس کویسچن پرووائڈ کریں گے. میرا بیٹا اسٹڈی ٹیکسٹ بھری ہوئی ہے پریکٹس کویسچن سے، اور 2014 سے میرا خیال ہے کورس چینج ہوا ہے، تو اس سے لے کے پاس پیپرز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں کوئی کمی نہیں ہے آئی کیپ کے سوالوں کی. میں آئی کیپ کے سوالوں کے علاوہ کوئی سوال حل نہیں کرتا ہوں. پوچھیں کیوں؟ لا میں اگر آپ سوال کے لفظ میں ایک آگے پیچھے کر دیں گے نا تو پھر جواب کچھ کا کچھ ہو جائے گا. آئی کیپ دیکھ بھال کے اچھی طرح ایکسپرٹس کے ساتھ بن کے کرتا ہے. ہم اس میں بھی اعتراضات نکال لیتے ہیں، لیکن وہ ایک پورا سسٹم سے بناتے ہیں، پھر اس کا ایک سجسٹڈ آنسر دیتے ہیں. ہمارا اس میں بھی ڈسکشن ہوتا ہے، لیکن ان کے جو سجسٹڈ آنسر ہیں ان کو ذہن میں رکھیں کہ سجسٹڈ آنسرز نہیں ہیں. آپ کو آنسر بنانا سیکھنا پڑے گا. دیکھیں معاذ میاں بالکل الگ طریقے سے بات سمجھ رہے ہوں گے اور آپ بالکل الگ طریقے سے. ایک ایتھلیٹ کی تصویر ایک طرف تھی، ایک ایتھلیٹ کی طرف ایک طرف تھی تصویر. آپ اس وقت پہلی تصویر کی طرح سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر آپ ساتھ رہیں گے تو بالکل ساتھ ساتھ ہو جائے گا. بورنگ ہو رہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں. اب اس عمر میں بندہ بورنگ ہی ہوتا ہے، کیا کریں. تم نے کوئی مزیدار بات ہی نہیں بتائی ابھی تک، صرف ایسے مسکرا رہے ہو دیکھ دیکھ کے. ہمیں لگ رہا ہے یہاں پہ مونچھ میں کچھ لگا ہوا تو نہیں ہے، اللہ معاف کرے. تو ڈیٹیل ریڈنگ میں یاد نہیں کرنا، ڈیٹیل ریڈنگ میں پوچھنا ہے. ڈیٹیل ریڈنگ لازمی کرنی ہے. چلاک آدمی چھوٹی غلطی نہیں کرتا. کیا کہا بولو؟ پھر کیسی کرتا ہے؟ تو بس یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر آپ ڈیٹیل ریڈنگ نہیں کریں گے. یہ انہینس کرے گی، یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ دے گی، یہ آپ کا ویژن بڑھائے گی. اٹس لائک اے ٹریولنگ. جو بندہ گھومتا پھرتا ہے، جو تجربے کرتا ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. وہ آدھے پیپر میں اٹھ کر نہیں بھاگتا ہے. اس کا دل اگر خراب بھی ہونے لگتا ہے تو اپنے آپ پہ قابو پاتا ہے. یہ ایک پینفل چیز ہے، لیکن آپ کریں گے. پریشر کوئی نہیں، کیونکہ آپ کو یاد کوئی نہیں کرنا. پوچھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو بات آپ کو یاد ہو جاتی ہے. ایگزامپلس میں سے بھی ایم سی کیوز بنتے ہیں. پورے نمبر لینے ہیں تو اس کو پڑھ لو. مجھے بتاؤ اس میں کوئی مشکل ہو تو مجھے بتاؤ. جب یاد ہی نہیں کرنا اسٹڈی ٹیکسٹ کو، یاد کرنے کا کام اوپر کر چکے، اس کے ذریعے ہم آپ کو لکھنا سکھائیں گے. بھائی آپ لوگوں نے جو انگریزی
تم لوگ اے لیولز کا کون ہے؟ آپ لوگ انٹر والے ہو، انٹر والے ہو یا اے لیولز والے ہو؟ لکھنا آپ کو ہمارے طریقے سے سیکھنا پڑے گا دونوں کا. ہاں یقیناً اے لیولز والوں کو تھوڑے ایڈوانٹیج ہے انگریزی کا، لیکن انٹر والے جو میرٹ لیتا ہے نا لڑکا، وہ زیادہ تر انٹر والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے یار میری انگریزی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ ایسے لکھو جتنی آپ کی انگریزی ہے وہ کام آ جائے گی، کوئی نئی سی چیز نہیں ہے. تقریر ختم، ڈیٹیل ریڈنگ ہو گئی، 5 سٹیپ ہو گئے. چھٹا اسٹیپ کوئی رہ گیا تو میں بعد میں بتا دوں گا. اب چھٹا اسٹیپ میرا کام ہے اور اس کا نام ہے ڈرافٹ کرنا. اور ڈرافٹنگ کا مطلب ہے وہ دونوں تصویریں ذہن میں سامنے لائیے، فائنل پوائنٹس آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پہ انگریزی کیسی ہونی چاہیے، پیراگراف کے ساتھ دوسرا کیسے لگے گا، اوپننگ کیسے ہوگی، اینڈ کیسے ہوگا، درمیان میں مین پوائنٹ کیسے لکھیں گے، ود ان دا ٹائم آپ کو جواب کیسے لکھنا ہوگا. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ کرنے سے آئے گا. جتنا مرضی زبانی آپ کو بتا دے کوئی، آپ کو جہاز اڑانا نہیں آئے گا. یہ کرنے سے آتا ہے. یہ جب آپ خود سے کرتے ہیں تو آپ کا ایک اپنا طریقہ کار بنتا ہے کسی سوال کو دیکھ کے جواب دینے کا. یہ وہ چیز ہے جو آپ میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. سر بزنس لاء میں ایک متھ ہے، سب کہتے ہیں بک کو رٹا لگانا بھی ہے، بتائیں ہضم کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. محمد علی بھائی آپ مجھے ایک بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اگر آپ بات توجہ سے سن لیں تو بھائی نے کسی نے اس پہ ککا بھی لگایا ہے. یقیناً میں آپ کی سب باتیں سنجیدگی سے اس لیے لوں گا کیونکہ ہم لاء پڑھاتے ہیں اور لاء میں ہے کہ کنسیڈر انوسینٹ انلیس پروون گلٹی. یہ پوائنٹ سن لو بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف انہوں نے ہماری توجہ دلائی ہے. آپ کی عمر کا لگ بھگ ہوں گا میں 19-20 سال کا، 20 سال 21 سال کی عمر ہے میری. میرا دوست میرے پاس آتا ہے، ذرا سن لینا بات، بڑے مزے کی ہے. اس کے بعد کوئی سوال رہے گا نہیں آپ کے پاس. 20-21 سال کی عمر میں میرا دوست میرے پاس آتا ہے، شام کا ٹائم ہے، نئی شرٹ پہن کے آتا ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، وہ روحانسا سا ہو جاتا ہے، رونے والی شکل نہیں جاتی. یار اب تم بھی مذاق بنا رہے ہو یار امتیاز ملک. میں نے کہا مذاق بنا رہا ہوں؟ ہمارے زمانے میں مینز نہیں ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں ریکارڈ لگایا کرتے تھے. کہتا یار تو بھی ریکارڈ لگا رہا ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتا یار صبح یونیورسٹی پہن کے گیا تھا، دوپہر میں وہ گھر پہ کوئی رشتہ دار آئے ہوئے تھے، یہی شرٹ پہنی ہوئی تھی، سب کا کوئی کہہ رہا ہے کہ یار یہ کوئی شرٹ ہے، یہ کوئی کلر ہے، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ اس میں تو نئی آ جاتی فلانا. مطلب ایک بندے نے نئی چیز خریدی، مجھے دیکھنے میں اچھی لگی. اب میرا جواب ذرا سن لیجئے گا، اور اس کے بعد میری زندگی میں جو اس طرح کے مجھے سوالات لوگ کرتے ہیں کہ سنا ہے اس نے یہ کہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، میرا جواب یہ ہوتا ہے بھائی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے اپنے دوست کو کہا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ میں بات آپ سے نہیں کر سکتا. آپ کی مرضی ہے، آپ جو سنتے ہیں وہ سنتے رہیں، اس پہ عمل کرتے رہیں. آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہماری بات ماننی ہے. میں غصے سے نہیں کہہ رہا، میں بالکل پوری ہمدردی اور محبت سے کہہ رہا ہوں. آپ آئیے، ساتھ چلیے، ہر سوال کا جواب مل جائے گا. چھوڑیے باہر کیا ہو رہا ہے، میں نے زندگی اس میں گزاری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یاد کرنے میں اور رٹنے میں فرق ہے. بغیر سمجھے آپ یاد کریں گے، وہ رٹنا ہوتا ہے، آپ بھولیں گے. جب آپ سمجھ جائیں گے 8 ہیڈنگ میں سے 4 تو ویسے ہی یاد ہو جاتی ہیں. آپ اگر طارق تونیو صاحب کی باتیں توجہ سے سنیں گے نا، لیکچر میں آدھی باتیں وہ کریں گے، کمپنی لاء آدھے سے زیادہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اسٹیپ نمبر 2، اٹینڈ کلاسز اٹینٹیولی. اسکم کر کے آئیے، دونوں کا کمبینیشن بنائیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 75% کام آپ کا ہو جائے گا. باقی ہم پہ چھوڑیے، ہم آپ کو سکھائیں گے لکھنا کیسے، ہم آپ کو بتائیں گے پیپر کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. چھوڑیے باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ڈرافٹنگ کا. اب معاذ بھائی اگر مجھے منع کر دیں تو میں انہیں کچھ کھلاؤں پلاؤں گا. ادروائز پھر یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن پورا ڈرافٹنگ کا سیشن ہوگا. یہ میری رائے ہے. اگر یہ کہیں گے تو ہوگی، نہیں کہیں گے تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب کلاس ختم ہو جائے گا. بزنس لاء کا پورشن لیندی ہے یا کمپنی لاء کا؟
کانسیپچولی ہمارا لیندی ہے, مٹیریل وائز یاد کرنے کی زیادہ چیزیں کمپنی لاء میں ہیں, مٹیریل وائز پیجز 304 کم ہیں, ان کے ٹاپکس ان کے کم ہیں, ہمارے ٹاپکس کانسیپچولی بھی تگڑے ہیں اور تھوڑی لینتھ بھی زیادہ ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوا سوال پوچھنے سے؟ میں سوال کا سب جواب دوں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سے سوال پوچھنے کا فائدہ ہے, کون سا نہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں, آخری بات کر رہا ہوں, تم سارے بھی سن لو اور آپ بھی سن لیں, پوچھنے سے بالکل نہیں رکنا ہے. ہاں, غلط سلط مزاحیہ جو دل میں آ رہا ہے بولو گے تو سیکھو گے, نہیں بولو گے تو پھر ایسے ہی آئے ہو جیسے ہی جاؤ گے. ہمارے پاس بولنا منع نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات آپ لوگوں کو؟ دوست سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بولیں بھائی, آپ غلط بھی پوچھیں گے, صحیح بھی پوچھیں گے, آپ کی عمر ہے, آپ کا تجربہ ہے, آپ جو بات کریں گے اس میں کام کی بات بھی ہوگی, ریلیونٹ بھی ہوگی, ریلیونٹ بھی ہوگی. ہم بتائیں گے آپ کو کہ بھائی یہ ہمارے کورس سے ریلیٹڈ ہے, یہ ہمارے سے کورس سے نہیں ہے. آپ نے نہیں رکنا بڑی عمر کا دیکھ کے اور کھڑوس دیکھ کے. ہاں ہاں, آپ اپنا بولیں. اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں کلاس میں, کیونکہ تھیوری کا سبجیکٹ ہے, بیٹھے بیٹھے نیند کو تو چھوڑو, دیکھتی آنکھوں سے ادھر سے ادھر کہیں کہ کہیں. یہ دیکھیں ذرا آپ, ابھی ذرا آنکھوں کی طرف دیکھیں آپ. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ واپس آ جائیں اور میں آگے نکل گیا ہوں تو آپ لوگ لکھ دیجئے گا. میں بولتا تو بڑے اس سے ہوں, لیکن اس سے نکل نہیں سکتے, ابھی تک ایسی کوئی سائنس نہیں بنی, اور وہاں میں آ نہیں سکتا کیونکہ اتنا میرا کارٹونوں کی طرح ہاتھ لمبا نہیں ہے. تو آپ کہہ دیجئے گا سر وہ ابھی آپ نے کیا پوائنٹ کہا ہے, میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کہیں سے ہو کے آ گئے ہیں. اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں بھائی, آپ ڈریں نہیں, یہ بات مجھے معلوم ہے. چلو چلو ٹائم ختم ہونے والا ہے, اب بس آخری منٹ ہو گیا. جزاک اللہ, تھینک یو. آج کی کلاس ختم ہو گئی, بڑی بورنگ تھی, کوئی بھی نہیں لے گا ایڈمیشن اس کلاس کو دیکھ کر. تو اب یہ 6 پوائنٹ ہم نے پورے کرنے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب کورس ختم ہو جاتا ہے تو ہم پاسٹ پیپر کی ورک شاپ کراتے ہیں. پوچھیں یہ کیا ہے؟ کوئسچن 1 ایم سی کیوز 1 سے لے کر, اور ایم سی کیوز کا حل کرنے کا طریقہ بھی اس ڈرافٹنگ سیشن میں ہم کرائیں گے جو سر نے, جو ہمارے معاذمیہ نے ہمیں کہا ہے. معاذمیہ آپ کچھ بات کریں گے تھوڑی سی 3-4 منٹ کی؟ آپ آئے ہیں بھائی, میں چاہتا ہوں کہ معاذمیہ کی بات سنیں آپ, کیونکہ یہ آپ کے ایج گروپ کے ہیں. بس سمجھ لیں کہ 3-6 مہینے کا فرق ہے. آئے معاذ بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد کلاس ختم ہو جائے گی. معاذ کی بات ذرا غور سے سنیے گا, اے لیولز کے ہیں ماشاء اللہ سے, حافظ قرآن ہے نا, حفظ بھی کیا ہوا ہے انہوں نے, اور یہ اے لیولز کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے سبجیکٹ بھی پڑھ رہے ہیں. آئیے معاذمیہ بیٹھیں, اللہ تعالیٰ نے بہت کامیاب کرے. جی بیٹا مائک جیتے رہیں. یہ ان کو پتا ہے میں گھر لے گیا تھا, اصل میں یہ سارے جو بچے ہیں نا یہ پورے ابھی مٹھائی کا بندوبست کر رہے ہیں یہ لوگ. ہاں بات یہ میں بتانا بھول گیا, پاس میں مٹھائی. السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام معاذ احمد ہے, میں کیف کا اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی میں نے 3 پیپرز دیے ہیں اور آخری 3 پیپرز رہتے ہیں انشاءاللہ اس اٹم میں کیف کی. پچھلے اٹم میں نے سر سے پڑھا تھا بزنس لاء, اور 3 پیپرز دیے تھے میں نے, ابھی رزلٹ کا ویٹ کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ بہت یونیک ایکسپیرینس تھا میرے لیے سر سے پڑھنے کا, کیونکہ سر کی جو پڑھانے کا انداز ہے وہ آپ کو باقی ٹیچر سے الگ ملے گا. جیسے سر نے بھی آپ کو بتایا, پہلی چیز تو یہ کہ سر آپ کو اسٹڈی ٹیکسٹ سے پڑھاتے ہیں. اس سے آپ کو ایک چیز یہ فائدہ ہوگا کہ جو جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ہمارے, تھیوری کے ہوں چاہے نومیریکلس کے ہوں, ان کے اندر اکثر میں ایم سی کیوز کے پیپرز آتے ہیں. تو جب آپ پورا اسٹڈی ٹیکسٹ کو آپ لے کے ساتھ چلیں گے, آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ جب اسٹڈی ٹیکسٹ کو ایک بار پڑھ لیں گے سر کے ساتھ پورے انداز, سر کے انداز میں, تو آپ کا اسٹڈی ٹیکسٹ سے نا ایک پورا جھجک نکل جائے گی. آپ باقی سبجیکٹس کو بھی آرام سے اسٹڈی ٹیکسٹ کھول سکتے ہیں. اب جیسا آپ کو پتہ ہے کہ اسکیم میں تبدیلی آئی ہے, اس کے بعد تھیوری کے سبجیکٹس بھی ایڈ ہوئے ہیں, نومیریکلس کے سبجیکٹس میں بھی تھیوری ایڈ ہوئی ہے اچھی خاصی. تو آپ کو انشاءاللہ تھیوری پڑھنے میں کافی آسانی ہوگی اس کے بعد. تو ایک تو یہ کہ سر نے جو جس انداز سے ہمیں اسٹڈی ٹیکسٹ سے پڑھا ہے, یہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. دوسری چیز یہ کہ سر نے جو آپ کو بتایا 1 لائنر کا, جس کو سر زنبیل کہتے ہیں, اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آخر کا جو آپ کا مہینہ ہوگا نا, اس کے اندر آپ کو ریویژن اتنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ کے پاس مٹیریل سارا بنا ہوگا, اسی سے دیکھ دیکھ کے آپ ریوائز کرتے رہو گے. اور اس سے پھر آپ کو یہ
हाँ, इससे फिर आपको ये भी फ़ायदा होगा कि जब आप ना उस शॉर्ट पॉइंट्स को आप बनाओगे, साथ साथ उसको एक रिवीजन का अंदाज़ लेके चलोगे। सर ने हमें बताया भी है, सर आपको भी इंशाल्लाह बता देंगे कि रिवीजन का तरीका होता है सर का। 15 मिनट 10-12 मिनट रोज़ाना आप रिवीजन को दो ना, तो इससे होगा आगे आगे में आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखें, हमारे जो न्यूमेरिकल्स के बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर पूरे चैप्टर्स जो होते हैं 15-15 20-20 दिन तक चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर बंदा आगे जाते जाते पीछे भूलता रहता है। तो जब आपके पास एक शॉर्ट नोट्स बना होगा, आप रोज़ाना उसके 10 मिनट रिवीजन करते रहोगे, तो आपको चैप्टर आराम से निकल जाएंगे। फिर आपको अलग से कोई रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी। जब आखिर के दिनों में आप आओगे, आपका आखिरी का महीना बहुत सुकून से गुजरेगा। तो बस यही 2-3 चीज़ें मुझे बतानी थी। एक, स्टडी टेक्स्ट को आप चलाते रहना साथ साथ, आपको बाकी सब्जेक्ट्स की स्टडी टेक्स्ट में भी बहुत फ़ायदा होगा, उसको आप सुकून से फिर आप रीड कर सकोगे। दूसरा, शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहना साथ साथ, सर आपको तरीका भी सिखाएंगे उसका। शुरू में मुश्किल होगी, ऐसी बात है, होगा आप पूरा जुमला कॉपी कर रहे होगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा आपकी आदत। और तीसरा, रिवीजन आप साथ साथ चलाते रहना। बाकी जो सर ने ड्राफ्टिंग का बताया है, उसका इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ। पहले मेरे यही था कि अगर आप ड्राफ्टिंग शुरू में कर लो तो फ़ायदा होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा मसला नहीं होता उससे। आपकी अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, आपने चीज़ें याद की हुई हैं, तो ड्राफ्टिंग हो जाता है आराम से। लेकिन फिर भी ये कि मैं समझता हूँ कि अगर जैसे ना साथ साथ ड्राफ्टिंग चलती रहेगी, तो ये होगा फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों का ना। एक है ना, बाद में फिर कभी कभार कुछ बच्चों को होता है कि ना, कि डर होता है कि यार ड्राफ्टिंग तो हमने की नहीं अभी तक, बिल्कुल अभी तक छुट्टी चलती रह रही है, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा हाथ के हाथ। तो बस मैं ये कहना चाहता, बाकी सर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी, थैंक यू। थैंक यू माज़मिया, बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह जब अगला सेमेस्टर शुरू होगा और अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो फिर आप भी इसी तरह आके बताइएगा। सर, आई हैव टू गो इंशाअल्लाह। आप मुझे शेयर कर लेना व्हाट्सएप पे रऊफ बलोच, और आपका मैसेज मैं गायबाना तौर पर पढ़ के सुना दूंगा, ठीक है भैया। आखिर में जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग यहाँ फिजिकल बैठे हुए हैं, बोरिंग क्लास की माजरत, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम इस तरीके से कल से अपनी क्लास जब भी अगला टाइम टेबल होगा हम शेयर करेंगे। तो अगर कोई बात पूछनी है तो यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर उसमें है, अभी मैंने मैसेज किया, ठीक है। कोई बात करनी है तो कर लो, नहीं सर छुट्टी दें। नहीं, वो बोलो ना, DS। जी बेटा, अगर मैं आपका सवाल समझ गया हूँ तो मैं जवाब दे दूँ। ये पूछ रहे हैं कि क्या रीडिंग किस वक्त की जाए। पहले काम के काम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लास ले ली, शॉर्ट पॉइंट याद कर लिए, टाइम है दूसरे सब्जेक्ट से तो पढ़ लें। नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन की 1-2 प्रैक्टिस कर ली, तो ये बहुत सारे काम हैं, 3 काम। तो जब आपको जिस वक्त भी टाइम मिले ना, क्योंकि रीडिंग एक्चुअली आप कोई प्रेशर नहीं है आप पे कि उसको रिटेन नहीं करना आपने। रीडिंग सिर्फ आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कर रहे हैं। क्या कि मुझे इंग्लिश आती है, जो लफ्ज़ नहीं आता होगा मैंने सर से क्लास में जाके पूछना है, मुझे वहीं व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जहाँ पढ़ रहे होंगे ना वहीं से व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, सलाम कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, और मुझे कहेगा सर पेज नंबर दिस फलाना दिस, उसकी फ़ोटो कीजिएगा, कहिएगा ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा, मैं इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ लेक्चर के अंदर खुद ही, देन एंड देयर। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं किस टाइम पे करेंगे। सर, आई हैड टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, प्लीज़ आंसर इट, इट वुड बी हेल्पफुल। ज़रूरी नहीं है, अभी हम देखेंगे। आप पहले अपने आप को हमारी क्लास के लेवल पे प्रूव करें, फिर हम करते हैं। द वन हु डिज़ायर मस्ट फर्स्ट डिज़र्व इट। तो आपको बिल्कुल जवाब दे देंगे, लेकिन आप पहले मेहनत करने वाले बने, तो फिर हम आपके साथ आपकी मेहनत करेंगे ना। ऐसे थोड़ी कि हम पैसों के लिए आप ये चक्कर में हैं। हम कह रहे हैं आप मेहनत करने आए हैं, आपका शौक़ है, तो सौ बिस्मिल्लाह आइए। और मैंने ज़ोएब अली को यही समझाया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, भाई सोचने की बात है ना कि क्यों अपना टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। भाई मैं अब ईमानतन एक चीज़ आपको दे रहा हूँ, आपकी गाइडेंस जो मैंने अपनी उम्र में सीखी, वो अब आपकी नस्ल को मैं बैटन हैंड ओवर कर रहा हूँ, ताकि फिर आप आने वाले वक्तों में इस तरह लोगों को अच्छाई फैलाते रहिएगा। आप मेरी बात समझ गए। तनख्वाह, पैसे, सैलरी, ये सब तो मिलती ही रहती है, काम के, ये पढ़ाई के बगैर भी पैसे मिल जाते हैं, दूसरे काम कर लें, बिजनेस कर लें। लेकिन ये जो कुछ शोबे ऐसे हैं जैसे कि मेडिसिन और टीचिंग और पुलिसिंग, वकालत, इसमें लोग परेशान होके आते हैं।
اور ہمارے شعبے میں مجھے کہنے دیجئے روح کا معاملہ ہے. آپ کے ماں باپ اور ہم سب مل کر ایک تربیت کر رہے ہیں جس سے آپ اپنے ارد گرد بہت بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں. جزاک اللہ بیٹا. ایس ایس ٹی سولوشن نے اپنا نمبر دے دیا ہے 03472 لکھ دوں ذرا سا بھائی. ایس ٹی ٹی سولوشن نے نمبر دیا ہے 03472655906. یہ ایس ٹی ٹی سولوشن ہے جس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. محمد علی آپ نے کچھ لکھا میں نے دیکھا نہیں. ٹیکس فار کاؤنسلنگ, ہاں اس کے لیے میں نے پہلے ہی بتایا. میرا بیٹا سنا کرو مجھے غور سے. میں مارو اور نام لو گوہر, سر گوہر جو ہیں ان کے پاس اپنا ٹائم لکھوائیں. اور جو لوگ ریگولر آ رہے ہیں یہ تو مجھ سے ویسے ہی باتیں کر لینا, اگر ان کو ٹائم چاہیے ہو تو ہم لوگ ارجنٹ کر لیں گے. اور کوئی آن لائن والا جو دوسرے شہر کا ہے لڑکا وہ مجھے پہلے میسج کر دے, پھر میں جیسے ہی فری ہوں گا تو میں یا تو آپ فون کر لیں, نہیں تو میرے پاس پیکیج ہے. مطلب ایسا نہیں فون کیجیے کہ جلدی باتیں کر رہے ہیں, میں جلدی بات کرتا نہیں ہوں, میں تسلی سے پوری بات کروں گا. تو وہ پھر آپ جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ مجھے میسج کریں, مجھ سے ٹائم کر لیں, پھر میں کسی بھی جو وقت بھی فری ہوں گا اس وقت میں آپ کو انشاءاللہ ضرور آپ کو امانت حوالے کروں گا. اس کا نام میں نے امانت رکھ دیا ہے. ہاں نا, ایک اچھا سا کام دوسروں کے کو گائیڈ کرنے والا, یہ امانت کے طور پہ آپ کو دیا. اس کو آپ پھر اگلی نسل کو ٹرانسفر کریں گے. میں کیا پوچھ رہا ہوں تھا کہ کیا کل کلاس ہوگی. محمد علی تم سوال ضرور کیا کرو لیکن یہ بھی تو پوچھو دیکھو کس سے کر رہے ہو. میں تھوڑی ٹائم ٹیبل بناتا ہوں. تو یہ سوال آپ میسج کریں کس کو, ایڈمن کو. منع نہیں کر رہا کوئی بھی سوال کرنے سے, لیکن اب آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کون سے سوال کس سے کرنے ہیں. پتہ چلا اپنے امیڈیٹ سینئر سے فارم میں سوال کرنا ہے اور چاہ کے پارٹنر سے سوال کر لیا. تو نے کہا یہ کہاں سے آ گیا بھائی, کون ہے یہ, ذرا اس کو لے کے چلو حیدرآباد, اچھا رہے گا, مزہ آئے گا. اوکے تھینک یو. ہمیشہ کی طرح مجھے تو میں نے تم لوگ کی تعریف بھی لکھی ہے فیس بک پہ ڈھونڈیں پروفیسر امتیاز ملک FB. ابے چل بگیا نہیں, یہ رہا. اور جو لوگ نہیں ہوں گے تو وہ میں اس کی ایک شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں بھی, تاکہ فیس بک کچھ لوگ کھولتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم پھنس جائیں گے. دوسرے ٹیچر آ گئے ہیں, بلاؤ بھائی. جزاک اللہ, کلاس ختم. اللہ حافظ.